بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنولی۔ رپورٹرز کارنر میں ناظرین ہم لوگ بات کریں گے آج لانگ مارچ کے حوالے سے، اور لانگ مارچ جو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے بروز جمعہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کنٹینر پر سوار ہیں اور اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں، لیکن اس سے جڑی جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے، خاص طور پر فیڈرل کیپٹل اور جڑواں شہر راولپنڈی کے حوالے سے، کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد یہ دو ایسی جگہیں، دو ایسے شہر ہیں جہاں پر آ کر اس لانگ مارچ نے کہتے ہیں کہ زور پکڑنا، اور زور پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ فیصلہ کن مراحل میں اس نے داخل ہونا ہے، اور اس حوالے سے فیڈرل کیپٹل کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اسلام آباد کی جو مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی کیا تیاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے اندر جو راولپنڈی ایک چیز آپ نے ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتانی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں پرویز الہی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مرہون منت ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ہی کی آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت ہے اس وقت صوبہ پنجاب کے اندر۔ اور صوبہ پنجاب کا اگر ہم لوگ ذکر کریں، فیڈرل کیپٹل کے بالکل، یہ میں جہاں پر بیٹھا ہوں I9 سینٹر کے اندر، یہاں سے بالکل ساتھ فیض آباد ہے، اور فیض آباد کے بالکل ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل کیپٹل کا یہ سنگم ہے، اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے، اور راولپنڈی جو ہے وہ پنجاب ہے، پنجاب کا یہ شہر ہے، اور یہاں تک حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو لانگ مارچ دیکھا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیض آباد کو کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کراس نہیں کرنے دیا گیا، اور سخت قسم کی شیلنگ، ٹیئر گیس فائر ہوئی، اور پنڈی پولیس بھی اور اسلام آباد پولیس نے بھی بھرپور جو ہے وہ ٹیئر گیس فائر کی، لاٹھی چارج بھی ہوا، ہر قسم کی تیاری جو تھی وہ موجود تھی۔ لیکن اس دفعہ جس سے میں نے پہلے کہا کہ یہ دو جو شہر ہیں، یہ فیصلہ کن، یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا فیصلہ یہیں پر آ کر، ادھر ہی قریبی آ کر ہونا ہے، اور یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ اور آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس سپیڈ سے ہم لوگ جا رہے ہیں تقریباً 8-9 روز لگ جائیں گے ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں۔ ایک طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں نے ذکر کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے اس کو اسلام آباد کے اندر کسی بھی قسم کا جلسہ اور جو دھرنا ہے اس حوالے سے ان کی تحریری درخواست کے اوپر اجازت نامہ جاری نہیں کیا، جس کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، NOC، وہ جاری نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ کچھ اعتراضات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد نے لگائے کہ ماضی میں جو ہم نے آپ کو اجازت نامے دیے اس کی خلاف ورزی کی گئی، تو اس لیے آپ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی معقول، کوئی مناسب تحریری جواب دیں تاکہ ہم لوگ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ لیکن ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کو آنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سے میں نے کہا کہ بالکل سنگم پر فیض آباد کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ راولپنڈی، اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی پنجاب کے اندر ہے، اور پنجاب کے اندر اس وقت جو تیاریاں ہیں، جو پنڈی کے اندر تیاریاں ہیں اس لانگ مارچ کے استقبال کے لیے، آج ہی کے دن ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مکمل طور پر ہم لوگ تیار ہیں اور اس لانگ مارچ کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، اور ہر طرح سے جو ہے ہم لوگ اپنی تیاری کر چکے ہیں، تیاری ہو چکی ہے، تمام تر جو پنڈی کے رہنے والے ہیں وہ اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے۔ اب یہ تھوڑی سی چیزیں پریشان کن ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ آگے بڑھتا ہے، جس طرح سے لانگ مارچ آ رہا ہے، تو اب کیونکہ حالات ویسے نہیں ہیں ہماری وفاقی حکومت کے لیے جیسے ہم نے پچھلے لانگ مارچ کے اندر دیکھے تھے کہ پنجاب کے اندر ظاہری بات ہے حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اور حمزہ شہباز صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، تو اب چیزیں مختلف ہیں۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرے گی، انتظامیہ کے اوپر سخت دباؤ بھی ہے، انتظامیہ اس وقت سخت دباؤ میں ہے بھی، اور ساتھ ساتھ وہ خود بھی شش و پنج کے شکار ہیں کہ اس تمام تر معاملے کے اندر وہ کیسے آپریٹ کریں اور کیسے آگے بڑھیں۔ CPO، RPO، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے میں حالات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی انتظامیہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی سخت حالات ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ لانگ مارچ کا سٹیٹس کیا ہے، لانگ مارچ ابھی کہاں پر ہے، اور مزید آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک اور آج امپورٹنٹ فیصلہ ہوا، وفاقی وزیر داخلہ نے اور وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت اسلام آباد کے جو ریڈ زون ہے اس کے حدود میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر ہم نے دیکھا اس کو 0 پوائنٹ تک توسیع دے دی گئی ہے، اس کے اندر کچھ مزید جو اہم علاقے ہیں اسلام آباد کے، جس کو پوش ہم لوگ کہتے ہیں، پوش علاقے ہیں، فیصل ایونیو، مرغلہ روڈ، بری امام اور 5th ایونیو بھی ریڈ زون کا حصہ جو ہے قرار دے دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ میں اسٹوڈیو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں عاصم ریاض، آپ کو ویلکم کریں گے جی۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کوشش کریں گے
کیونکہ ہم نے رابطہ کیا ہے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے فیض الحسن چوہان صاحب, کیونکہ پنڈی کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سرگرم کارکن ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں اور پنجاب حکومت کا حصہ ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ پنجاب کے اندر, پنڈی کے اندر ان کی تیاریاں کیسے ہیں. لیکن سب سے پہلے جس طرح میں نے ایڈمنسٹریشن کا ذکر کیا, پنڈی کی انتظامیہ جو ہے اس وقت پہلے حالات کچھ اور تھے, اب حالات کچھ اور ہیں, کس قسم کی وہ شش و پنج کے شکار ہیں, مجھے آپ پہلے یہ بتائیے گا. بہت شکریہ کیسر بھائی. جیسا کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ذکر بھی کر دیا ہے کہ جب گزشتہ دھرنا دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جب اسلام آباد کا رخ کیا گیا تھا, تو تب دونوں جگہ پہ گورنمنٹ جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. حمزہ شہباز صاحب تھے صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ. تو جس طرح سے فیض آباد کے مقام کے اوپر مری روڈ پر 6 روڈ اور فیض آباد کے درمیان جو سارا دن جھڑپیں رہی, وہ ہم نے رپورٹ بھی کی, ہم نے دیکھا بھی وہاں پر ٹیئر گیس کا استعمال ہوا اور بے دریغ استعمال ہوا, شیلنگ ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, لوگ زخمی بھی ہوئے, تحریک انصاف کے لوگ بھی زخمی ہوئے, کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے. تو ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جو ہے وہ فیض آباد نہیں جانے دیا کسی ایک کارکن کو بھی, اور جو کارکن تحریک انصاف کے اسلام آباد میں پہنچے تھے وہ بذریعہ ڈبل روڈ اسٹیڈیم روڈ سے ہوتے ہوئے اکا دکا جو ہے وہ اس تعداد میں ہوتے ہوئے اسلام آباد کے اندر داخل ہوئے تھے. لیکن مری روڈ کے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ فیض آباد جو ہے وہ سنگم ہے اسلام آباد کا, فیض آباد میں جو ہے وہ کسی کارکن کو وہاں سے داخلے کی اجازت نہیں دے گی. لیکن اس دفعہ جو سینیریو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہے. تبدیل اس طرح سے ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی ہی گورنمنٹ, اگر ہم کہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب ہیں, تو انہی کے مرہون منت ہیں, انہی کی وجہ سے ان کو یہ سیٹ جو ہے وہ ملی ہے, انہی کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس دفعہ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ لاہور سے جب مارچ چلا کاموں کی تک وہ پہنچ چکا ہے, لیکن ابھی تک پولیس نے کسی جگہ پہ ان کو نہ روکا اور نہ ہی وہ روکنے کی جسارت کی. اسی طرح پنڈی کی اگر انتظامیہ کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جگہ سے مختلف یوسیز کے اندر کیمپین جاری ہے, کیمپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران ٹائیگرز کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف کے جو راولپنڈی کی قیادت ہے ان کی جانب سے, اور ان کیمپوں کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی جو راولپنڈی کی قیادت ہے وہ جا کر نہ صرف وزٹ کر رہی ہے بلکہ وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو کموڈیٹ کیا جا رہا ہے, کہ وہ ان کو مائل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس آزادی مارچ کا جو ہے وہ حصہ بنے. اس میں فیض الحسن چوہان صاحب ہم نے دیکھا وہ بھی مختلف کیمپس کا ہمیں دورہ کرتے ہوئے نظر آئے, اور دیگر جو راولپنڈی کی قیادت ہے وہ بھی ہمیں دورہ کرتی ہوئی نظر آئی. تو راولپنڈی کی انتظامیہ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے, کہیں پر بھی ہمیں فرنٹ فٹ پر نظر نہیں آئی, نہ ہی کسی کو ابھی تک روکا گیا, کیونکہ مختلف جو کیمپس لگائے جا رہے ہیں ان پہ اس حوالے سے, کیونکہ روکنے کے حوالے سے ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے, روکا نہیں جائے گا. یہ آزادی مارچ جس کا اعلان اور جس کو لے کر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب آئے, میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کو ڈسکس کر رہا ہوں. ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو ہے اسلام آباد داخلے سے قبل راولپنڈی پر یہ 2 مقام پر اس کا قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے. گجر خان مندرہ کے درمیان شرکا کا پہلا پڑاؤ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پڑاؤ جو ہے وہ شمس آباد کے مقام پر ہوگا. مارچ کے شرکا ٹی چوک, سواں اور پھر مریڑ حسن پہنچیں گے. مریڑ حسن سے اسلام آباد داخلے کے لیے مری روڈ کا استعمال کیا جائے گا. یہ اب تک کا جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے پلان دے رہے ہیں کہ یہ روٹ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا, اور کہاں پر اس مارچ کے شرکا نے پڑاؤ ڈالنا ہے, کہاں پر رکنا ہے, اور کہاں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے. یہ سارا وہ ابھی تک کا آلات ہیں, اور یہ جو پلان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. مرکزی قیادت کی جانب سے مقامی ایم این اے ایم پی ایز کو استقبالیہ کیمپ لگانے کی ہدایت کر دی گئی. جس طرح سے ابھی آپ نے سنا کہ عاصم ریاض نے اس کا ذکر کیا کہ کیمپس جو ہیں آلریڈی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 روز سے, یا اس سے پہلے بھی گھر گھر جا کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ گھر گھر جا کے جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھا جائے, کیمپین چلائی جائے. تو اس حوالے سے تیاریاں تو پہلے سے ہو رہی تھی, لیکن اب کیونکہ فائنل راؤنڈ ہے, فائنل سٹیج پہ چیزیں ہیں, مارچ چل پڑا ہے, اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد ورک, یہ وزیر قانون پنجاب ہیں, ان سے تفصیلات جاننے کی, ان سے بات کرتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. خرم شہزاد ورک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر جی؟ ٹھیک ہیں, خیر خیریت ہے؟ تھینک یو سو مچ. سر پنجاب سے ہم نے دیکھا کہ مارچ کا آغاز ہو گیا, آج تقریباً 4تھا دن ہے, اور آج بھی ہم نے جو خطاب سنا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور دن جو ہے وہ کم رہ گئے ہیں, فیصلہ کن مراحل ہیں. یہ معاملات کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ طے پا جائیں گے, یہ لوگ اسلام آباد تک شاید آنے کی نوبت نہ آئے, ایسے حالات ہیں کہ نہیں؟ معاملات تو طے پا چکے ہیں, معاملات طے پا چکے, اور عوام یہ فیصلہ کر چکی. اب صرف میدان لگے گا انشاءاللہ تعالی, اور ان کو شکست فاش ہوگی اللہ کے فضل سے. آپ دیکھیں 28 اکتوبر دن 11 بجے سے ہم لاہور لیبرٹی سے نکلے ہوئے ہیں اسلام آباد کے لیے,
اور بامشکل ابھی ہم گجرانوالا نہیں پہنچ پائے، اور آج 31 کی بھی بالکل آخری وقت چل رہا ہے، صبح 1 نومبر ہے، اور اتنا زبردست جوش و خروش عوام میں، نوجوانوں میں، ہماری ماؤں بہنوں میں، بزرگوں میں. آپ کو میں ان فیلنگز کا، ان کے احساسات کا، ان کے تاثرات کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس طرح سے وہ صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ مسٹیسزم کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، کہ میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ہمارے نوجوان کس خوبصورت جذبے، جوش اور جنون کے ساتھ اپنے لیڈر، اپنے قائد کے ساتھ محبت کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میلوں کے میل پیدل سفر کرتے ہیں، بالکل تھکتے نہیں ہیں. ان کے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہیں، لیکن وہ اپنے قائد کی محبت میں، کیونکہ وہ قائد سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کیونکہ ان کا قائد پاکستان سے محبت رکھتے ہیں. خرم شہزاد ورک صاحب دیکھیں، ابھی اگر ہم لوگ آئینی اعتبار سے معاملات کو دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں تو مارچ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ ابھی الیکشنز کے اندر بھی وہ دیکھنے میں آیا کہ کیسے وہ کامیاب ہوئے 8 نشستوں کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روڈوں کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو اس وقت ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کی پسند کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو نظر آتی ہے. لیکن مارچ سے آپ کو لگتا ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے احتجاج کرنے سے، روڈ پہ آنے سے؟ انتشار بڑھے گا نہیں؟ آپ کو یہ نہیں لگتا؟ دیکھیں، اس میں انتشار کی بات بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب آج کی سیاست نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کو 26 سال ہو گئے سیاست میں. عمران خان صاحب نے دھرنا بھی دیا، ریلیاں بھی نکالیں، جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، لانگ مارچ پھر دوبارہ سے شروع کیا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے وہ کیا کہتے ہیں نا، گملہ نہیں رستے میں توڑا. ہم بالکل 26 سالہ سیاست میں ایسے حالات یا ایسی ان کا قانونی حق ہے. آپ 26 سالہ سیاست میں ایسے حالات کبھی بنے نہیں نا، کبھی ایسے مواقع ان کو ملے نہیں. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن کیا جائے، الیکشن میں جایا جائے. جس کو عوام منتخب کریں گے، اللہ خیر صلاح، 2 + 2 4، اس میں کوئی مشکل بات نہیں. 2018 کے الیکشن ہوئے، عوام نے منتخب کیا عمران خان کو. 17 جولائی 2022 کو ضمنی الیکشن ہوئے تقریباً پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، اور عوام نے واضح ثبوت دیا کہ کوئی دوسرا نہیں، صرف عمران خان. اس امپورٹڈ حکومت کی جو بٹھائی گئی تھی، اس کے بعد الیکشن ہوئے. پھر ابھی 16 نومبر کو الیکشن ہوئے، اکتوبر کو 16 اکتوبر کو 17 جولائی کے بعد پھر الیکشن ہوئے. پھر عوام نے کہا نہیں، کوئی دوسرا نہیں. ابھی کل کا الیکشن دیکھیں کرم کا. خرم شہزاد ورک صاحب آپ بھی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. حکومت صاف انکاری ہے، کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. اگر بہت جلدی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے وہ استعفے دلوائیں، پنجاب کی حکومت ختم کروائیں تو آ جائیں الیکشن میں، الیکشن ہو جائیں گے. یہ بھاگ رہے ہیں، ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ان چوروں نے، ان لٹیروں نے، ان نوسر بازوں نے. اور ہمارا اس میں مفاد صرف یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا مفاد ہے بس. یہ جو لانگ مارچ ہو رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ نہیں ہے، نہ یہ تحریک انصاف کی ہے، یہ پورے محب وطن پاکستانیوں کی اور پاکستان کی خاطر یہ لانگ مارچ ہے. حکومتی عہدیدار، حکومتی ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ 2014 میں خان صاحب جو ہے وہ کرسیوں سے خطاب کرتے تھے، اور آج کل وہ جو ہے ٹریفک کے ساتھ چلتے روڈ کے اوپر جو ہے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. بالکل، وہ اس طرح کی باتیں بنائیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، لیکن اب لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے. پہلے بھی نہیں سنتے تھے. انہوں نے بہت جھوٹ بولے، دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کی صرف جھوٹ کی سیاست ہے، اور انشاءاللہ تعالی عوام ان کو رد کر چکے. اور ابھی پھر انشاءاللہ تعالی ابھی جب میدان سجے گا، ہر چیز کا میدان ہوتا ہے. کرکٹ کا میدان ہے، پہلوان کے لیے پہلوانی کا میدان ہے، ریسلر کے لیے ریسلنگ کا میدان ہے. تو یقیناً خرم شہزاد ورک صاحب مجھے پنجاب حکومت کی مدد کے حوالے سے بتائیے گا کتنی معاونت ہے اس لانگ مارچ میں، اور خاص طور پہ میں پنڈی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. پنڈی میں بہت زیادہ تیاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی بڑی پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کریں. پنجاب حکومت کی معاونت تو ڈیفینیٹلی ہے نا اس کے اندر. دیکھیں، پنجاب حکومت اپنا آئینی قانونی جو حق ان کا بنتا ہے وہ ادا کر رہی ہے. عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے لانگ مارچ بھی شروع کیا. انہوں نے اپنی طرف سے دھرنے دینے کی کوشش کی. خان صاحب نے ان کو ہر طرح کی سیکورٹی پرووائڈ کی.
ان کو اجازت دی. ہم نے قطع نہیں روکا, کبھی بھی نہیں روکا, نہ فضل الرحمان کو, نہ نواز شریف کو, نہ شہباز شریف کو. اس سے پہلے نواز شریف جب مجھے کیوں نکالنا کا وہ راز الاپتے رہے, اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا شروع کر دیا شہباز شریف صاحب نے. پھر وہ حمزہ اپنی بہن مریم کے ساتھ آ گیا کنٹینر پہ, تو وہ خالی بیچارے روڈ پہ جاتے تھے. آپ نے دیکھا مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے. سر آئے نا خرم شہزاد ورک صاحب, وہ آئے, مارچ کیا, جلسہ کیا, واپس چلے گئے پرامن طریقے سے. آپ کا جو اصل میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے ماضی میں بھی جو معاہدے کیے ان کی خلاف ورزیاں کی ہیں, تو اب ہم لوگ کس طرح سے آپ کو اجازت دے دیں؟ بالکل ایسا نہیں. آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کے تابع, جو آنریبل سپریم کورٹ کا حکم آئے گا اس کے تابع ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طے شدہ جگہ کے اوپر جائیں گے. ہم بالکل اس جگہ پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ ہمیں منع کریں گی. اور بالکل ماضی میں بھی اسی طرح رہا, جب جو ہم ہمیشہ ہم نے اداروں کا احترام کیا, اور ہم دل سے اپنے اداروں کا, یہ پاکستانی ادارے ہمارے پاکستان کے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے ہیں, ہم نے بالکل اس کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا خرم شہزاد صاحب, آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا خونی مارچ ہے. خونی مارچ آپ کی نظر میں, پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں یہ خونی مارچ کیسا ہے؟ آپ کو خون کیسا نظر آ رہا ہے, کیسے خون بہے گا؟ کس نے کہہ دیا خونی مارچ؟ خونی مارچ ہے, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے سنا پریس کانفرنس ہوئی, فیصل واڈا صاحب نے کہا, اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بڑا کچھ ہو رہا ہے اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے, لوگوں کے دل ہلانے کے لیے, لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے. نہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی آڈیو لیک ہوگی نا, وہ بھی آپ کے سامنے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سنائی, وہ کہ بندوقیں لے لیں, بندے لے آئیں. یہ بہت کچھ کریں گے, یہ نوسر باز بہت کچھ کریں گے. میں نے کہا بھی بہت کچھ اور کریں گے, لیکن عوام بالکل ان کے سوچنے پہ کان نہیں دھرتی. وہ جیسے پرینک ہوتا ہے نا, ایک پرینک ہوتا ہے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں, لوگ اس پہ ہنستے ہیں. اب ان کے بالکل دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب مارچ اسلام آباد تک آئے گا, اور آپ کہتے ہیں کہ اس مارچ کا جو انجام ہوگا وہ حکومت کا خاتمہ ہے, کیا ہے؟ ہمارے قائد نے ہمیں ٹائم دیا ہے, راول پنڈی جا کے ہمارا قائد آگے لاہ عمل تشکیل دے گا, اور جو قائد کہیں گے ویسا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں, بہت شکریہ. خرم شہزاد ورک وزیر قانون پنجاب ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. عاصم, آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ پنجاب حکومت آئینی اور قانونی جو مدد ہے وہ آئینی اور قانونی جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کرے گی. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, اب پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا, وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. جی ناظرین, وقفے کی بات پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر. ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے خرم شہزاد ورک وزیر قانون پنجاب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے, اسلام آباد پہنچے گا, اور اسلام آباد پہنچ کر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے جو قائد ہیں خرم شہزاد ورک صاحب نے فرمایا کہ جو ان کا لائحہ عمل ہوگا وہ وہاں پر آ کے اس کا اعلان کریں گے. ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اور ہم لوگ بڑے جذباتی خطاب بھی سن رہے ہیں, اور خون کا ذکر ہو رہا ہے کہ خون نظر آ رہا ہے اس لانگ مارچ میں. فیصل واڈا صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارچ سے بھی ایسی گفتگو سننے میں آئی. تو اب خون کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال کیا خرم شہزاد ورک سے بھی, لیکن مناسب جواب نہیں مل سکا. ٹریک ریکارڈ کا ذکر کیا, ماضی میں جب ان کو چھوٹ دی گئی یا اجازت نامہ ملا تو اس کی ایڈمنسٹریشن, میں نہیں کہہ رہا, ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی کہہ رہی کہ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, اس لیے اس وقت سوچنا پڑے گا کہ ان کو اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی. بالکل کیسر بھائی, ایسا ہی آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی صاحب نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ مجھے بتائیے گا, میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ جو ریڈ زون ہے اس کی حدود بڑھا دی گئی ہے, اس کا بالکل ریڈ زون کی حدود بھی جو شاید اسی لیے بڑھا دی گئی ہے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. ابھی تو لانگ مارچ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ریڈ زون کو توسیع دے دی گئی ہے. وہ اس میں کہ کسی کا بھی دل کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, تو وہ جا کے ریڈ زون کے اندر جب داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو نتائج آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, درختوں کو کبھی آگ لگی ہوتی ہے, کبھی لوگوں کا جینا محال ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ایمبولینس بھی پھنسی ہوتی ہے, بہت سا شہر جو ہے بالکل وہ جیم ہو کے رہ جاتا ہے. تو توسیع دینے کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ ایک جب اسپیسیفک ایک جگہ دی جائے گی تو اس سے جو ہے وہ کوئی آگے تجاوز, اس کو کہا جاتا ہے ناظرین, اس کو کہتے ہیں قانونی کور لینا, اپنے آپ کو ڈھانپ لینا قانون کے مطابق. اب کیونکہ ریڈ زون کا جب دائرہ کار ریڈ زون کا ایریا بڑھا دیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اب اس کو ایک قانونی کور مل گیا ہے, اور اب ڈپلائمنٹ جو ہوگی یا اس کی جو خلاف ورزی ہوگی وہ زیادہ دور سے ہو سکے گی. مطلب کہ ریڈ زون کا جو
ایریا ہے اس کو بڑھا دیا ہے، تو اب ظاہری بات ہے جو لوگ وہاں پر آئیں گے یا 0 پوائنٹ تک بھی آئیں گے تو وہ ریڈ زون کو ہی کراس کریں گے، اسی کی وائلیشن کریں گے، تو پھر قانون جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اب حرکت میں آ سکتا ہے، اور ریڈ زون میں داخلے پر یا اس کی خلاف ورزی پہ جو کارروائی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر تو دفعہ 144 کا نفاذ ہے، ریڈ زون کا حصہ جو ہے اس کو 144 کے اندر رکھا ہوا ہے، تو یہ معاملات حکومت اپنے تحفظ کے لیے اپنے قانونی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اس کے اوپر کچھ مزید بھی گفتگو کریں گے۔ صدیق الفاروق صاحب رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، سینئر رہنما ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت ہے؟ جی تنولی صاحب الحمدللہ۔ سر جی ابھی ہم نے گفتگو کی خرم شہزاد ورک صاحب سے، کہتے ہیں کوئی معاملات نہیں ہیں، عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پر ہیں، مارچ شروع ہے اور اسلام آباد میں پہنچے گا اور فیصلہ ہو چکا ہے، اس حکومت کو ان لوگوں کو گھر جانا ہے، تو آئینی طور پر تو ایسا پاسبل نہیں ہے، قانونی طور پر ایسا پاسبل نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ خون کی باتیں ہو رہی ہیں، خونی مارچ کی، خون بہنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہوگا؟ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خرم شہزاد صاحب خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو بات کہہ دے گا وہی ہو جائے گا، تو وہ عمران خان جو یہ کہتا تھا کہ میں نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، پھر پیغامات بھی بھیجے اور مذاکرات بھی کیے اور منتیں بھی کی، تو ابھی یہ جو کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اپنی عدالت گھر کی لگا کے فیصلہ کیا ہو۔ عوام کی عدالت کی بات کریں، کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عوام ابھی تو یہ جو چلا ہے ان کا کاروان، اور اس میں جتنے لوگ جب سڑک پہ نکلتے ہیں رہ جاتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں بھی اب جب آپ بتا رہے ہیں ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 0 پوائنٹ تک، تو ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح یہ خون، اب تو عمران خان نے کہا ہے کہ خون بہہ سکتا ہے، 25 مئی والے لانگ مارچ میں 24 مئی کو ان کے لیڈروں نے کہا تھا ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے۔ اب ان کا ایک وزیر جو ہے وہ زلفاں والی سرکار جو ہے کے پی کے سے، اس نے بھی بندوقوں کی بات کی ہے، تو کیا انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان اگر کہے کہ خون بہے گا اور یہ کہیں کہ بندوقوں کا بندوبست کرو، اگر بندوق سے معاملہ کرنا ہے تو پھر حکومت کے پاس تو بندوقیں بہت زیادہ ہیں، حکومت کے پاس اور بھی طاقت ہے، پھر اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے گا پھر فیصلہ بندوق کرے گی، اور اگر آپ جمہوریت اور آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو بات کی ہے اس پہ تو آپ پر فوراً مقدمہ چلنا چاہیے۔ ہم نے پہلے جو مقدمات چلائے صدیق الفاروق صاحب، اس میں سے کیا نکال لیے سر جی؟ مقدمہ بنانا تو بہت آسان ہے، اس ملک میں مقدمات بنا کے ان مقدمات سے سزائیں دلوانا سب سے مشکل کام ہے۔ دیکھیے جی، میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ایک آزمائش میں ہے، اور دنیا جو ہے اس کے لیے بالکل ایک ترازو لے کے کھڑی ہے کہ کیا اس وقت صدیق الفاروق صاحب اس ملک کے اندر جو آزمائش میں ہے نا، وہ ہمارے ادارے ہیں جن کو ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور دوسرا اس وقت موجودہ جو حکومت ہے 13 جماعتوں کی جو اتحادی حکومت ہے وہ آزمائش میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ میں بالکل سمجھ ہے جی، 100% کلیئر ہے کہ اگر آپ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو پرامن جائیے، F9 پارک چلے جائیے، اگر آپ نے طاقت آزمانی ہے تو پھر حکومت نے پورا بندوبست کر لیا ہے۔ اگر کیا کریں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب اس طرح کہتے ہیں ٹیئر گیس کے شیل ماریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، ربڑ بلٹ فائر کریں گے، انتشار تشدد، اگر بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو معاملات تو بگڑیں گے ہی نا، تو اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی حکومت کو ہی ہوگا۔ جی میں آپ سے، چونکہ میں نے یہ مظاہرے خود آرگنائز کیے ہوئے ہیں، اور میں پہلا میرا سیاسی جو مارکا تھا جس میں میں نکلا وہ 1966، تو 1966 میں سیکنڈ ایئر میں تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے سارے مارکے دیکھے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا، لیبر لیڈر رہا، سب میں نے یہ اپنا صحافیوں کا میں لیڈر رہا،
कोई ऐसा शोबा नहीं है जो मेरे हाथ से ना गुजरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी। तो मैं आज आपके प्रोग्राम में पेशगोई करता हूँ कि ये मार्च भी इमरान खान का नाकाम है, 100% नाकाम होगा। जो उनका ख्याल है, कभी कहते हैं 20 लाख लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इन्होंने 2014 के मार्च में ये कहा था कि 1 लाख मोटरसाइकिल मैं लाहौर से साथ लेके चलूंगा, मैं 10 लाख लोग लेके आऊंगा। और मैंने वो दिन भी देखा जब कंटेनर पे ये खड़े होके और जनाब चल रहे थे और कह रहे थे मैं 62 साल का हो गया हूँ और देखो मैं यहाँ हूँ और आप लोग घरों से नहीं निकल रहे, तो खुदा के लिए घरों से निकलें और आए, यहाँ आए धरने में। मैंने वो दिन भी देखा है। अब तो 70 साल के हो गए। मैं 76 साल का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। तो अब आपको ये लगता है कि मार्च जो है फ्लॉप हो गया, हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है, ये इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, या इस्लामाबाद अगर आ भी जाते हैं तो हुकूमत जो है मुकम्मल तैयारी रखती है इनको रोकने के लिए? देखिए ना, 2 बातें हैं। आइन अगर शहरी को इजाजत देता है मुजाहरा करने की तो वो पुरअमन है। अगर ये हवाला देते हैं इमरान खान बरतानिया का, न्यूजीलैंड का, फलां जगह का, अमेरिका का, तो वहां तो हुजूर 2 घंटे 3 घंटे का मुजाहरे का टाइम लेते हैं चीफ कांस्टेबल से, यानी आईजी से, और कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं डालते। अवाम का जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है अपनी एक साइड पे चलते हैं। 3 घंटे के बाद फारिग। अगर कोई नुकसान हो ऑर्गेनाइजर्स भरते हैं। अगर ये इस तरह की बात करते हैं कि हम ये कर देंगे और खूनी इंकलाब आएगा और खून गिराएंगे और खून गिरेगा, इस मुल्क में भी सिद्दीकुल फारूक साहब, इस मुल्क में भी बिल्कुल कानून ऐसे ही है। मुझे अगर कोई चीज कोई ऐसी चीज करनी है तो मुझे एनओसी चाहिए, और एनओसी के अंदर सारी चीजें मेंशन की जाएंगी कि अगर कोई नुकसान होगा तो आप जिम्मेदार हैं, इस टाइम से इस टाइम तक आपको इजाजत दी जाती है, आप करेंगे, और उसके बाद जो है ना आपने उस जगह को क्लियर करना है। मैंने उसका ये एक पहलू बयान किया है कि आपने आइन जो आपको इख्तियार देता है ये आपने करना है। अब वही आइन हुकूमत को ये आइन देता है, इख्तियार देता है कि अगर शहरियों की आज़ादाना मूवमेंट में कोई रुकावट डाले, कोई ज़बरदस्ती कानून में हाथ ले, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए, एस्टेब्लिशमेंट की रिट को नुकसान पहुंचाए, तो फिर वो आइन और कानून इख्तियार देता है कि उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाए। तो दोनों के लिए तैयार हैं हम। रास्ता बता दिया कि वहां जाके मुजाहरा कर लो, और इधर आओगे तो फिर ये ताकत मौजूद है। अच्छा, अभी तक तो हमारे जो ज़राए हैं, ये जो अभी तक वज़ीर दाखिला जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो ये कहते हैं कि तय्yin नहीं हो सका कि इनको आने देना भी है कि नहीं, ये फैसला नहीं हुआ अभी। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रखना चाहते हैं, रहने में कंफ्यूजन। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाए। उन्होंने इस तमाम तर जो मार्च है हवाले से, इस हवाले से गुफ्तगू की। हमने देखा जी आसिम रियाज के, मेरे लिए ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मेरा कंसर्न है वो ये है रावलपिंडी इस्लामाबाद के हालात। जब भी कोई ऐसी सूरत होती है तो वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर जिसका जिक्र आपने भी किया कि एम्बुलेंसेज, और अगर किसी की यहाँ कोई फौतगी हो जाती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अभी तक इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की, वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, या नहीं दी अभी तक। इस्लामाबाद की जो मुकामी इंतज़ामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने तहरीर दरख्वास्त भी की, बाबर अवान साहब भी जाके मिले, अली नवाज़ अवान साहब ने की तरफ से दरख्वास्त भी गई। सिर्फ माजी के कुछ ऐसे उन्होंने वाक़यात की निशानदेही की कि आपको इजाज़त दी, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। अगर अब इजाज़त मिल जाती है तो फिर वही हम देखेंगे कि H11 वाली साइड पे या F9 में ही मुनासिब जगह है, वहाँ पर आके बैठ जाए। बिल्कुल कैसर भाई, F9 पार्क जो है वो इंतहाई मुनासिब जगह है, और इसके साथ साथ कश्मीर हाईवे का भी जिक्र चल रहा है। आपको पता है, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कश्मीर हाईवे पे ये बैठ गए। कश्मीर हाईवे पे तो इजाज़त इसलिए नहीं मिल सकती कि वो तो मेन शाहराह है वहाँ से। लास्ट टाइम आपको पता है तो तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे बैठे रहे G9 में, ठीक है, कश्मीर हाईवे पे वो बैठे रहे। तो इनको भी अगर वहाँ पे जगह मिल जाए, लेकिन बात हुई है कि अभी तक इनको इजाज़त नहीं मिली। जिस तरह से आपने जिक्र किया रावलपिंडी का, तो मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी की जो मुल्हिका सड़कें हैं जो मरी रोड को लगती हैं, उनको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया जाता है। और जो अगर उस वक्त आप वहाँ पे लोगों का रश देखें, लोगों का एक जंबे गफीर होता है, स्पेशली मोटरसाइकिल पे जो लोग होते हैं। अब जाहिर बात है गाड़ियाँ तो रोड पे चढ़ नहीं सकती, तो ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल पे जो है वो सफ़र करने को तरजीह देते हैं। लेकिन सूरत हाल ये होती है कि अभी से आप देख लें कि फैज़ाबाद की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो है वो
سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر موجود ہے. ظاہری بات ہے جب مارچ جو ہے وہ رواد کے پاس یا گجر خان جب کراس کرے گا تو اس فیض آباد کو مکمل سیل کر دیا جائے گا, کہیں سے بھی جو ہے وہ راستہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ مری روڈ 6 روڈ کی جو ملحقہ سڑکیں ہیں ان کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کو اجازت نہیں ملتی تو پھر یہ جو مری روڈ کا جو حصہ ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, کیونکہ اگر ان کو اجازت نہیں ملتی تو کیا یہ ڈبل روڈ سے جانا پسند کریں گے, وہاں پر بھی کنٹینر لگے ہوں گے. فیض آباد اگر یہ جانا پسند کریں گے تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ اساس اداروں کا کس دفتر ہے. جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کس جگہ پہ, کیونکہ میری اپنی کچھ اسسمنٹ ہے, میرا اپنا کچھ اس طرح کی مارچز کو اور اس طرح کے جلسوں کو دھرنوں کو دیکھ کر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کو دیکھ کر, کیونکہ انٹیلیجنس کی رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ حکومت یا پولیس یا ایف سی یا کوئی بھی ایجنسی جو وہ کارروائی کرتی ہے. کس جگہ پر ہمیں یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر داخل ہوگا یہ مارچ تو وہاں پر ان کو روکا جائے گا اور وہاں پر تصادم کا خطرہ ہے؟ کیسر بھائی مین پوائنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیض آباد آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد تو لاسٹ پوائنٹ ہے, اس سے پہلے, کیونکہ فیض آباد تک اگر آپ آگے اس سے پہلے مری روڈ جو ہے وہ 6 روڈ اور مری روڈ فیض آباد کے درمیان یہ جو 1.5 کلومیٹر کا جو وایا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے پنڈی کے لیے, کیونکہ ڈبل روڈ سے اگر اسٹیڈیم روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہوگی, اسٹیڈیم روڈ ڈبل روڈ چوک سے بھی بند ہوگا اور ڈبل روڈ جو ہے مری روڈ کو جو لنک کرتا ہے روڈ وہاں سے جو داخلہ ہے وہاں پہ جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں سے بھی بند ہوگا. تو مین ان کا جو کیمپ لگے گا رحمان آباد کے اندر, جہاں پر مرکزی ان کا کیمپ ہے جس کی اطلاعات ہمارے پاس ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی کی جتنی قیادت ہے وہ وہاں پر خان صاحب کا استقبال کرے گی. اگر خان صاحب کا کنٹینر وہاں پر آتا ہے تو اگر ان کے پاس تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ فیض آباد سے کنٹینر ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو جب فیض آباد سے کنٹینر ہٹانے کی کوشش کی جائے گی وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہوگا, وہاں پر تصادم ہونے کے بہت زیادہ چانس. میں ناظرین آپ کو ایک بات, کیونکہ ہم لوگ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں, موجود ہیں, فیض آباد کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. فیض آباد اسلام آباد میں داخلے کا آخری پوائنٹ ہے, مطلب کہ جب آپ فیض آباد پہ آگے تو آپ اسلام آباد میں انٹر ہو گئے, اب یہاں پر داخل ہو گئے ہیں آپ, یہاں پر آپ کو روکنے کے لیے کنٹینرز موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس لانگ مارچ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو چیزیں اور اس لانگ مارچ کے جو روٹ ہیں اور کہاں سے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی ہے, تو اگر ہم لوگ فتح جنگ تک جاتے ہیں, ٹیکسلا تک جاتے ہیں, ٹیکسلا سے ہم لوگ لوگوں کو روکتے ہیں, ٹیکسلا سے پہلے تک ترنول تک, یہ فیڈرل کیپٹل ہے, یہ فیڈرل کیپٹل کی ٹیریٹری ہے, ٹیکسلا پنجاب میں ہے. پھر اگر ہم لوگ اس طرف آتے ہیں مری والی طرف, تو مری سے آگے جب ہم لوگ آتے ہیں تو بارکو تک جو ہے ٹول پلازا تک وہ جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے, اس سے پیچھے پھر پنجاب ہے. مری بھی اب آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, ڈسٹرکٹ مری یہ بھی پنجاب کی حدود ہے. تو ہم لوگ اگر ان 3 راستوں کو دیکھیں, صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اگر موٹر وے سے کچھ کارکنان یا لوگ اس مارچ میں شرکت کے لیے آتے ہیں تو ان کو صرف اور صرف موٹر وے پر روکا جا سکتا ہے, وہ بھی اسلام آباد کی حدود میں. ٹیکنیکلی اور قانونی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر تو صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کی معاونت نہیں کرتی اور صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کے کہنے کے اوپر پولیس جوانوں کی, افسران کی ڈیوٹیز نہیں لگاتی یا ان کو روکنے کے لیے وہاں پر کوئی بندوبست نہیں کرتی, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. ٹیکسلا سے اگر جی ٹی روڈ سے آتے ہیں تو ٹیکسلا پنجاب تک, وہاں پر اگر لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اسلام آباد بذریعہ جی ٹی روڈ ترنول سے آ سکتے ہیں. ادھر سے راولپنڈی والی طرف سے آتے ہیں تو جس طرح سے یاسین نے کہا فیض آباد تک اگر وہ پہنچ گئے تو وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اگر آ گئے تو ان کو روکنا ناممکن سی بات ہے. اگر مری سے لوگ آ جاتے ہیں, بارکو تک اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو روکنا ناممکن سی بات ہے. اگر صوبائی حکومتیں اس کے اندر معاونت یا مدد فراہم نہیں کرتی, یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ تینوں طرف سے صوبے جو ہیں اگر مدد نہیں کرتے تو وفاق ان کے قبضے میں ہے, اور وفاق نے صوبائی حکومتوں کو لکھا ہے بار بار کہ آپ اس تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے, اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اور کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہ ہو جائے اس میں آپ وفاق کی مدد کریں. تو یہ صورتحال ہے ایکچول. اگر ہم لوگ اس کو کہیں کہ جی خان صاحب لانگ مارچ کے ساتھ پنڈی پہنچ گئے ہیں اور پنڈی میں ظاہری بات ہے ان کے استقبال کے لیے میں نے پہلے کہا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب ایکٹیو ہیں, پنڈی کی مقامی قیادت ایکٹیو ہے, مری میں استاقت عباسی صاحب, لطاسب ستی صاحب جو ایم پی ایز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اس طرح ہم لوگ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں پوری حکومت ہے, وہاں پر صوبے کے ممبران ہیں, پروونشل اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے, تو اگر وہ 500 لوگ بھی لے کے آتے ہیں تو پھر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی یا اسلام آباد کے اندر داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر وفاقی حکومت کوئی اسٹریٹجی وہ بناتے بھی ہیں کہ زور بازو سے, طاقت سے, ٹیئر گیس سے, لاٹھی چارج سے, ربڑ بلٹ سے یہ معاملات کو روکا جا سکتا ہے, تو یہ بظاہر تو ممکن نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ کیسر بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ اسلام آباد ایکسپریس وے اگر رواد سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ رواد سے اسلام آباد ایکسپریس وے پر آئیں گے تو پھر وہاں سے آنا جو ہے وہ کافی زیادہ آسان ہوگا ان کے لیے,
کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد وہ سارا اسلام آباد ہی ہے، تو پھر وہاں سے اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ روات کے اندر سے جو ہے وہ کاک پل کو بلاک کرنا پڑے گا. مطلب کہ وہ تینوں طرف سے یہ فیڈرل کیپٹل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، بآسانی ہو سکتے ہیں. اب اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق بیک ڈور رابطے تو ہو رہے ہیں، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب نے تردید دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، معاملات نہیں بن رہے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن سیاست کے اندر اور سیاسی معاملات کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ بات چیت نہ ہو. حالانکہ خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بڑے پر اعتماد ہیں کہ ان کے ساتھ عوامی طاقت ہے، عوام کی مدد شامل ہے، تو میں بغیر کسی مذاکرات کے معاملات کے آگے بڑھ سکتا ہوں. لیکن ایسا بھی ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور مذاکرات بھی ہوں گے، مذاکرات ہوئے بھی ہیں، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، تو شاید یہ معاملات اسلام آباد تک نہ پہنچے. اگر تو اسلام آباد تک پہنچ گئے اور جس طرح سے بار بار خون کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ معاملات واقعی اتنے خطرناک ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقت واپس آتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر، اور رپورٹرز کارنر میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اسلام آباد کے گہراؤ کا اور فیڈرل کیپٹل جو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں، اگر ان کو دیکھیں یا اس کے اندر حکومتوں کو دیکھیں تو ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ رکاوٹ ڈالنے کے لیے جن سے بار بار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب مخاطب ہوتے ہیں، جن کو بار بار کہتے ہیں کہ میں موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا، ان تک تو میں کوئی بات پہنچا ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی طاقت استطاعت نہیں رکھتے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے. تو بڑا واضح میرا موقف ہے، بڑا واضح پیغام ہے ان طاقتوں کے لیے جو واقعی کچھ کر سکتی ہیں، جن کے پاس واقعی اختیار ہے اور تمام تر معاملات کو سدھار سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. پیغام انہی کی طرف جاتا ہے. تو ابھی جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، پنجاب کے اندر بھی انہی کی حکومت ہے، پرویز الہی صاحب انہی کے نامزد کردہ چیف منسٹر ہیں اور تمام تر معاملات ان کی مشاورت سے کرتے ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی مشاورت سے کرتے ہیں. تو اسلام آباد اس وقت واقعی گھرا ہوا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات ہم لوگ دیکھتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے ناطے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت اسلام آباد پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی اس قانون ہاتھ میں لے گا تو سختی سے نپٹا جائے گا. سختی سے نپٹنے سے مراد یہی ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان کے لوگ چاہنے والے ہیں، تو یہ اس چیز سے انکاری کوئی بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں اگر وہ آئیں گے تو لوگ نہیں ہوں گے. لوگ ہوں گے تو اگر لوگوں کو روکا گیا یا تشدد کا راستہ اپنایا گیا تو معاملات بگڑ سکتے ہیں. میں نے جس سے پہلے کہا کہ ایک ہی طاقت ہے جن کے ساتھ بات چیت کا ذکر خان صاحب بھی کرتے ہیں، سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، تو ان سے معاملات کی بات چیت چل رہی ہے. اگر کیسے معاملات کو طے کیا جائے، اگر اسلام آباد آ رہے ہیں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام آباد کے قریب آ جائیں اور اسلام آباد نہ آئیں. یہ ابھی ہماری اپنی جو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا اپنا انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اسلام آباد آنے میں کوئی رکاوٹ ان کو نہیں ہوگی. صرف قانونی طریقے سے ان کو روکا جا سکتا ہے، آئینی طریقے سے ان کو روکا جا سکتا ہے، اور آئینی ادارے ہی ان کو روک سکتے ہیں. چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی حکم نامہ جاری ہو جائے، چاہے وہ کسی اور ادارے کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے، کیونکہ معاملات پیغامات بھی چلتے ہیں. ہم نے دیکھا ماضی میں بھی پیغامات کے ذریعے سارے معاملات کو حل کیا جاتا ہے. اب بھی خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ موجودہ حکومت کوئی ایسی بات کر سکتی ہے جس سے معاملات وہ خود فائنلائز کر دیں. اداروں کا ہونا بڑا ضروری ہے. ملک اظمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، صاحب کا وزیر مملکت بھی ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے صدیق الفاروق صاحب سے مسلم لیگ نون کا موقف جانا، حکومت میں ظاہری بات ان کے پرائم منسٹر ہیں، اور خرم شہزاد ورک صاحب سے وزیر قانون پنجاب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا موقف بھی جانا. ہر کسی کی پوزیشن اپنے اعتبار سے، اپنی پارٹی کے اعتبار سے تو واضح ہے. ملک اظمت صاحب کی جو جماعت ہے ان کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے. ملک اظمت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، شکریہ. ملک اظمت صاحب، لانگ مارچ شروع ہو گیا، آج چوتھا دن ہے، جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار. اب 3-4 روز مزید ہیں اسلام آباد پہنچنے میں. اسلام آباد پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا. خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وہ کہتے ہیں. آپ کی پارٹی اس وقت کدھر کھڑی ہے؟ کیا سوچ رکھتی ہے اس مارچ کے حوالے سے یا موجودہ آنے والے حالات کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، اس کو لانگ مارچ نہیں کہنا چاہیے. میرے خیال سے
اس کو پارٹ ٹائم مارچ کہے آپ، کیونکہ مارچ ہم نے کیے ہیں، ہمارا ایک تاریخ بھرا ہوا ہے مارچز کا، پیپلز پارٹی کا، بے نظیر بھٹو شہید کے دور سے لے کر بلاول بھٹو کے مارچ تک انہوں نے تو اپنے مارچ کا بھی مذاق اڑا لیا، اور یہ غیر سنجیدہ مارچ ہے. اس کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی وہ لیول نہیں ہے جو مارچ کا ہونا چاہیے، جس سے یا حکومت دباؤ میں آ جائے یا ان کے تو مطالبات بھی روز بدلتے ہیں، رات کو کہتے ہیں فلانا کو ٹرانسفر کرو. تو یہ صرف ان کی اپنی ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو ایک 2-3 گھنٹوں کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں. اس کو تو میں مارچ کی توہین سمجھتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں. ملک اعظم صاحب دیکھیں، اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو ابھی ہم نے ذکر بھی کیا، ڈسکس بھی کیا، پنجاب حکومت ان کے پاس ہے. پنجاب کو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی حدود ٹیکسلا تک، ادھر سے یہ فیض آباد کے بالکل ساتھ تک پنڈی ہے، یہاں تک پنجاب ہے. اور دوسری بات خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت ہے. اگر خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہاں تک آ جاتے ہیں تو وہاں سے لوگوں کا آنا ایک دم سے کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیے جی، جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی سائی صاحب نے ایک کھلا کتاب کی طرح رکھ دیا ان عمران خان کے مطالبات، ان کی ملاقات، ان کی محنت سماجت، رات کو پیروں میں پڑنا، صبح آنکھیں دکھانا، یہ اس کے بعد عوام میں بھی یہ شعور آ گئی ہے کہ نہ تو پنجاب سے ان کے ساتھ کوئی آنے والا ہے، 2-3 ہزار لگ بھگ کے لوگ تو ایک ایم پی اے بھی اکٹھا کر سکتا ہے. اور کل کے کرم کے الیکشن میں 20,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور ایک دفعہ پھر سیٹ جیت گئے. حالانکہ وہ کیمپین بھی آپ کو پتہ ہے اور معاملات بھی ادھر وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، ادھر الیکشن ہو گیا اور الیکشن میں وہ سیٹ جیت گئے. تو اسی وقت تک ڈی جی ایس پی آر نے اور ڈی جی عیسائی نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی. انہوں نے نہیں، کل کی بات کر رہا ہوں جی، کل کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. میں کل کی بات کر رہا ہوں. آپ اچھا، کل ایک سیٹ پر الیکشن ہوئی ہے. جی جی ٹھیک. دیکھیں، میں آپ کو اپنی طرف سے، میں آپ پیشن گوئی کہہ لیں، آپ اس کو میرا سیاسی تجزیہ کہہ لیں، میں بتاتا ہوں کہ عمران خان کا مارچ نکلنے کے پہلے دن ہی ناکام ہو چکا ہے. اور یہ اسلام آباد تک پہنچے یا نہ پہنچے اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد جا کر جلسہ کرنا ہے، پھر واپس گھروں میں جانا ہے. تو یہ تو ان کا مطالبہ ہے، تو یہ تو ہم پورا کرتے ہیں. بھئی آؤ، جلسہ کرو، جاؤ واپس. یہ مطالبہ نہیں ہے ملک عظمت صاحب. وہ کہتے ہیں یہ نہ مارچ ہے نہ حکومت ختم کرنا ہے، اس سے یہ جہاد ہے، اور جہاد کے لیے لوگ گھر سے نکل آئے ہیں. کسی بھی قسم کی جانی مالی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ جہاد جو ہے، جہاد کی توہین نہ کی جائے. کم از کم یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، وہ بہت بڑا عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی. اور جہاد کا اعلان ریاست کی طرف سے ہوتا ہے ویسے. یہ ہاں، اور وہ بھی ریاست کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہیں. یہ گانے شانے سننا جہاد میں نہیں ہوتا، یہ ناچنا بھی نہیں ہوتا. یہ جہاد کا نام کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ دین کا نام تو اس نے ہر لحاظ سے بدنام کیا ہے. کم از کم یہ رحم کرے اپنی دین پر، یہ الفاظ استعمال نہ کرے جہاد. ملک اعظم صاحب، آپ کی پارٹی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے کہ اس مارچ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ آگے آنے والے دنوں میں حالات، آپ کچھ فیصلے کرنے والے آپ کی جماعت کی طرف سے، اگر ہم لوگ بات کریں چیئرمین کی، وفاقی وزیر خارجہ کی، کوئی مشاورت ہوئی ہے اس مارچ کو لے کر اور آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا جمہوریت پر یقین ہے. ہم یہ جو ٹینیور ملا ہے اس پارلیمنٹ کو، 10 مہینے اس میں رہتے ہیں. یہ اپنے 10 مہینے جو رہتے ہیں 5 سال میں، یہ پورے کرے اور پھر جائے فری اینڈ فیئر الیکشن میں. جو جیتے گا، جن کو زیادہ سیٹیں ملیں گی، جمہوریت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ حکومت کرے گا. اگر عمران خان سیٹیں جیت جائے تو آ جائے، بیٹھ جائے، کیونکہ 4 سال پہلے مرکز میں اور 9 سال صوبے میں حکومت کر کے اس نے جو شاہ نشان طریقے سے حکومت چلائی اور عوام کو ریلیف دیے، اگر وہ لوگ بھول گئے ہیں تو اس کو دوبارہ آزما لیں. اگر وہ یاد ہے
तो हर बात पे यू टर्न लेना, वो करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो सस्ती बिजली, सस्ता तेल, वो हर इंसान के अंदर इन्होंने ख्वाबों का एक बड़ा खजाना रखा था। वो उनमें से अगर एक भी बात पे अमल हुआ है तो लोग इमरान खान को दोबारा वोट दे देंगे। मतलब इत्तेहादी हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है इस सारी सूरत-ए-हाल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का, JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब यही कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद ही इलेक्शन अनाउंस करेगी। जी बिल्कुल, यही हमारा मौक़िफ़ है, पूरी PDM का भी, और ये एक आईनी मौक़िफ़ है, जमहूरी मौक़िफ़ है हर लिहाज से। अब मैं पूछना चाहता हूँ इमरान खान या उनकी पार्टी के लोगों से कि क्यों कर हम 10 माह पहले इलेक्शन करें, क्या ऐसा मसला है? कहते हैं अवामी मकबूलियत खो बैठे हैं आप, रजीम चेंज के जरिए हुकूमत बनी है, बड़ा वो खुल के कहते हैं। देखिए, झूठ बोलना तो उनकी अपनी मर्जी है और वो बोलते रहते हैं। वो 2014 में बोलते रहे, 11 में भी बोलते रहे, 18 में भी बोलते रहे, 2022 में भी बोलते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग समझे कि झूठ क्या है और सच क्या है, कि किससे फर्क पड़ा है इस मुल्क के खजाने को। 2018 में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने जिस तरह खजाना छोड़ा था, 2022 में उसकी क्या सत्यानाश कर दी मईशत की, क्या बैरूनी पॉलिसी को कितना इन्होंने चीन के साथ, सऊदिया के साथ, अमेरिका के साथ, तमाम दोस्त ममालिक के साथ इसने किस तरह ताल्लुकात खराब किए, आम लोगों को कितनी महंगाई का सामना करना पड़ा। तो ये तो सारी चीजें देखनी चाहिए। मलक अजमत साहब, ये हालात तो 6 महीनों में मजीद बुरे हो गए ना। ये चीज़ें तो इस मौजूदा हुकूमत ने भी बेहतर नहीं कर सकी, चीज़ें मजीद खराबी की तरफ गई, अवाम जो है, जो गरीब लोग हैं मजीद पिस गए। इस पे मैं जरूर बात करूंगा। ये अगर 6 महीने में बेहतर नहीं हुआ तो आइंदा 6 महीने में हम बेहतरी का दावा करते हैं। अच्छा, हम करते हैं, हम इसको ठीक करेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। मतलब अगले 6 महीनों में आप कहते हैं कि बेहतरी होगी? बेहतरी होगी। आप तेल के प्राइस को, डॉलर को और महंगाई को कंट्रोल करना PDM हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। ये सर करना होगा, तभी हम इलेक्शन में जाएंगे। अगर ये सर नहीं होता तो इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। मलक अजमत रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, अपनी राय का इजहार किया, अपनी जमात की जो पॉलिसी है उस वाले से भी बातचीत की। और आसिम, मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया, क्योंकि मेरे जो हालात हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो अगर मामलात तय नहीं पाते और जिनका जिक्र भी हमने किया, वो खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक ही ताकत है, वो एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सकती है, वही इस मसले का हल निकाल सकते हैं, और वो हमारी बात सुने, मनवाएं और वो इसका हल निकालें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो और कोई इसका रास्ता नहीं है। अगर खान साहब नहीं रुकते, मार्च इस्लामाबाद की तरफ आता है, आगे बढ़ता है, तो फिर हालात वैसे ही होंगे, मारा मारी हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकता है, और लोकल जो यहाँ पे मकामी क़यादत है वो उस हवाले से अपने आप को तैयार किए हुए हैं। अब बिल्कुल कैसर भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और मैं समझता हूँ कि आज खान साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र भी कर दिया और वास्ते भी डाले हैं कि खुदारा जो है वो आप बैठ कर कोई मामलात हल करवाएं। तो ज़ाहिरी बात है, अगर मामलात तय नहीं होते, माजी में भी ऐसा होता रहा, हमने देखा है, हमने सुना भी है, हमने देखा भी कि माजी में भी बैकडोर जो है वो मामलात तय होते रहे और इस तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी अगर खान साहब यहाँ पर आ जाते हैं, तो जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया कि अगर पिंडी में वो पहुँच जाते हैं, तो अगर लोग उनके साथ निकल आते हैं, जिस तरह से रावलपिंडी की क़यादत हमने देखा कि अभी से एक्टिव है। हालांकि बाकी सियासी जमातें ये कह रही हैं कि उनके साथ लोग नहीं है, ये मार्च फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, और ये टेम्परेरी मार्च होता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। हालांकि है ऐसे ही, क्योंकि मुश्किल, बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से बात की, लेकिन ठीक है, शायद इसलिए ये कह रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आ जाते हैं और ये 10-15 हज़ार लोग लेके साथ आते हैं, और ये जिन इलाकों का हमने जिक्र किया, यहाँ से लोगों को पहुँचने में देर नहीं लगती। सर, मैं आपको इसीलिए यही अर्ज कर रहा हूँ कि रावलपिंडी शहर जो है वो बड़ा मैटर करता है। रावलपिंडी की 35-40 लाख की आबादी तकरीबन, 35-40 लाख की आबादी है, और आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप इनके अपने MNAs MPAs को देख लें। शेख रशीद साहब पिंडी में मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैटर करते हैं, राजा बिशारत साहब पिंडी में मैटर करते हैं, फयाजल हसन चौहान पिंडी में मैटर करते हैं, वासिक कयूम अब्बासी पिंडी में मैटर करते हैं। ये तमाम लोकल क़यादत पिंडी की जितनी है, अगर ये 500-500 लोग भी लेके आए, अगर उनके साथ 8-10 या 15 हज़ार लोग, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो पिंडी शहर में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि मामलात वफाक हुकूमत के लिए इतने आसान नहीं होंगे जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब या दीगर लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमने पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन दूसरी जानिब
پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی جو راول پنڈی کی قیادت ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور پھر پروگرام کے آخر میں بھی یہ ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ کمپین لگا کر لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، کیمپ لگائے ہوئے انہوں نے، اور باقاعدہ طور پر پنڈی کی قیادت ہر کیمپ میں خود جا کر اعلانات بھی کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور تقریروں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری، یہ کل ہفتے اور اتوار 2 دن جو ہے ان کے کیمپس لگ رہے ہیں۔ ان کا جو مین مرکزی کیمپ ہے وہ مری روڈ کے اوپر لگ رہا ہے، تو پنڈی کی اگر قیادت مری روڈ پر اکٹھی ہو جاتی ہے، اگر وہ 2 4 5 10 ہزار لوگ اگر اکٹھے کر لیتے ہیں پنڈی میں، تو اگر وہ فیض آباد پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ عاصم ریاض۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے رپورٹرز کارنر میں جو اس وقت لانگ مارچ چل پڑا ہے لاہور سے، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بہت کلیئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائیں گے، آگے بڑھیں گے، اسلام آباد تک پہنچیں گے، اور پھر بار بار ہر خطاب کے اندر جہاں پر وہ رکتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، وہ اس میں ذکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو، اس تمام تر چیز کو، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی سنجیدگی کو دیکھیں، اس کو سنجیدہ لیں اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں۔ اور وہ کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کٹ پتلی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم لوگ ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے اپنا واضح موقف اپنا چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر واضح موقف لیا کہ کسی بھی قسم کے سیاسی معاملات کے اندر اب ہمارا مزید کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ایسے ویسے معاملات جو ہم نے دیکھے ہیں، اس کے بعد اب صورتحال کس طرف جائے گی؟ آئینی اور قانونی جو طریقہ کار ہے اس کو اپنا کے آئینی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا، کوئی معاملات ہوں گے، تبھی چیزیں سنبھل سکتی ہیں۔ اگر خان صاحب 10-15 ہزار لوگ کے اسلام آباد راولپنڈی کی حدود تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقامی قیادت جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے، ان کو مکمل وہ سپورٹ دیں، تعاون دیں۔ ہماری بات ہوئی خرم شہزاد ورک صاحب سے، وزیر قانون پنجاب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پنجاب حکومت جو ہے اپنا آئینی اور قانونی جو کردار ہے وہ ادا کرے گی، لیکن اس سے آگے بڑھ کے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب یہ کہہ چکے ہیں، اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات بنے تو صوبائی حکومتیں کسی بھی طور پہ وفاقی حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی صورتحال ہوئی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔